عمران خان نے کہا کہ مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل ہیں کیا, کون پراپرٹی مافیا ہے, اسمگلنگ کون کرتا ہے, یہاں 2 نمبریاں کیسے ہوتی ہیں. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف تو میرے ایجنڈے میں اب 4تھے نمبر پہ ہے. یہ سال 1.5 سال میں خان واپس آئے گا. سال 1.5 سال خان نے واپس آنا ہی آنا ہے. لوگ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. عمران خان پاکستان کی آخری امید ہے. کہ عمران خان کی ذات کی بات کریں, وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ بہادر ہے, وہ دلیر ہے. 4 سے 6 ماہ اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان پبلک کے سامنے نہ آئیں, عوام کے سامنے نہ آئیں, میڈیا کے سامنے نہ آئیں, سوشل میڈیا کے ذریعے آگے نہ جائیں. میڈیا پہ تو آ ہی نہیں سکتے وہ. کیا ہم یہ بات نہ کریں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا یہ بات نہ کریں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا یہ بات نہ کریں کہ بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نون لیگ والوں نے اتنا جھوٹ بولا. ہم ہوتے تو 70 روپے پہ پیٹرول لے آتے, 60 روپے پہ ڈیزل لے آتے, اور آپ آگے گاڑی نہ چلا رہے ہوں تو فوراً آ کے کوئی سیٹی مار کے اشارہ کرتا ہے چل بھائی نکل ادھر سے, کیوں سلو ہے, جلدی کر. وہاں پہ اب 1 سیکنڈ کے لیے رک نہیں سکتے. وہاں پہ اتنی زیادہ سرویلنس اور کیمرے ہیں باہر اشارے کے اوپر, تو کیا عمارتوں میں نہیں ہوں گے؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارے بہت خاص مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ صدیق جان صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ پہلی دفعہ آئیں, بڑے عرصے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ پہ آئیں, تو تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. ویلکم. لیکن میں بس شروع میں ایک تصحیح کر دوں کہ میں بڑا جونیئر ابھی صحافی ہوں. تو دل سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سینئر صحافی ظاہر ہے وہ ہیں جنہوں نے عمر گزاری ہے, جن کا کام بہت اچھا ہے, تو وہ سینئر ہیں. یہ بھی اب اصل میں ہمارے یہاں نا ایک رواج بن گیا ہے. مجھے تو میں ایک پروگرام میں گیا اور انہوں نے لکھ دیا سینئر صحافی. بعد میں نے انہوں نے کہا یار کسی طرح سے پلیز آپ اس کو ایڈٹ کر لیں. میرے لیے بڑی یہ عجیب سی بات ہے کہ مجھے سینئر صحافی کو, واقعی میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب سینئر جو ہیں انہی کو سینئر ہمیں کہنا چاہیے. بالکل مطلب یہ اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھ جیسے شاید ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کہا جائے, مطلب ابھی تو میرا نہیں خیال کہ نہیں, بڑی اچھی بات ہے, بڑی ہمبل بات ہے. نہیں یہ ریئلٹی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, میں مانوں یا نہ مانوں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. اور سینئر صحافیوں کی اگر ہم بات ہی کر رہے ہیں, کل آپ اور کافی سینئر لوگ آپ کی انڈسٹری سے, حامد میر صاحب وغیرہ کورٹ پیش ہوئے. کس چیز کے لیے آپ لوگ گئے تھے کل؟ کل ہم گئے تھے, حامد میر صاحب نے, ارشد شریف صاحب وہ جو شہید کیا گیا تھا, اس معاملے کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا ہے. اور وہ یہ معاملہ لے کر گئے عدالت میں کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے اوپر, مرڈر کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے جو سارے معاملے کو دیکھے. اور خاص طور پہ جو اس میں حامد میر صاحب کا پوائنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں بھی بہت زیادہ اٹھایا گیا تھا, وہ یہ ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. ارشد شریف پر FIR کس نے کروائی تھیں, یہ وہ پوائنٹ ہیں جو ان کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا. کینیا تو بعد میں آئے گا. پھر ایک اور چیز سر دیکھیں, میں آپ کو تو میں نے سپریم کورٹ میں تمام ہیئرنگز اٹینڈ کیا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ چلیں امریکہ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے, جب امریکہ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے حکمران ہمیں سیاستدان کہتے ہیں اوہ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی تمیزی نہیں کرنی, کوئی بد تہذیبی نہیں کرنی, اونچی آوازیں بات نہیں کرنی. وہ ہمارے والد کی طرح ہے. ہم وینٹیلیٹر پر ہیں, وہ وینٹیلیٹر بند کر دے گا, ہم ویسے دیکھو مر جائیں گے. امریکہ کے ساتھ ہماری اتنی ٹریڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, سپر پاور ہے. بات یہ ہے کہ کینیا, کون سی آپ کی ایسی مجبوری ہے کہ آج تک آپ کینیا کے خلاف ایک بیان نہیں دیتے؟ پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا کہ ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کہنا چاہیے, UN کو کہنا چاہیے کہ ہمارا ایک اتنا بڑا صحافی شہید کر دیا گیا, اس کو قتل ہوا ہے وہاں پہ, تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے, انٹرنیشنل اداروں کو انوالو کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نے کیا کہا ہے؟ نہیں نہ کریں, اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے کینیا کے ساتھ. بھائی آپ کی ٹریڈ ہے وہاں پہ کوئی آپ کے وہاں پہ کوئی اوورسیز پاکستانی اتنے ہیں کہ آپ کی ہیومن ریسورس وہاں پہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا. جیسے کینیا کے ساتھ ہم ٹریڈ کرتے کتنا, میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اس سے دیکھیں, مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ کیا, میں نے ایک واردات کی ہے, میں نے خدا نخواستہ کو قتل کیا ہے, میں نے کوئی ڈکیتی کی ہے, میں نے کوئی چوری کی ہے, میں نے کوئی 2 نمبری کیا ہے. اگر میں نے نہیں کی اور آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, میں کہوں گا بھائی جان آپ نام دیں, 10 نام دیں, 20 نام دیں, کمیشن بنائیں, کمیٹی بنائیں, GIT بنائیں, انکوائری بٹھائیں, اوپن کریں, سارا کچھ کریں, میری تحقیقات کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کے یہ کیوں آپ کے دل میں چور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کینیا کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی, کینیا کے خلاف ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو نہیں ہم نے انوالو کرنا. پھر آج تک ارشد شریف صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں لگ رہا. قاضی صاحب جب سے آئے ہیں وہ نہیں لگا رہے, کہہ کے تھک گئے ہیں, نہیں لگا رہے, رو کے تھک گئے ہیں, مطلب ان کی فیملی کے آنسو خشک ہو گئے ہیں, نہیں لگا رہے. کیا وجہ ہے؟ اور پھر وجہ تو شاید ہمیں پتہ ہے کیا ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کل ہوا ہے اس سے فرق پڑے گا کوئی؟ جو لوگ شاید ان کے قتل کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن ان کو کوئی مطلب پریشر آئے گا اس سے؟ سر کل کو میں بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں, کل کے دن کو.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب، عمران ریاض صاحب، کاشف عباسی صاحب، محمد مالک صاحب، متی اللہ جان صاحب، عارفہ نور صاحبہ، پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن ہے، چاہے وہ فیاض محمود صاحب ہوں، ثاقب بشیر صاحب ہوں، اور جتنے ہمارے وہاں پہ دوست ہیں، حسین چودھری صاحب ہوں، تو قاضی صاحب ہوں، یہ سب جو آرگنائزیشن ہے ان کی جو تنظیم ہے، ان کی بہت زبردست تنظیم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز کی، وہ ساتھ کھڑے ہیں. کل میں آپ کو بتاؤں، اگر کل سپریم کورٹ میں یہ 6 ججز والا کیس نہ ہوتا تو اور زیادہ اس کی ہائپ ہوتی. کل جو کچھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ حامد میر صاحب اور عمران ریاض صاحب نے گفتگو کی ہے رپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کے، میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ یہ تعداد 5 6 7 سے 14 ہو جائے گی، پھر یہ 25 ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ صحافی شاید اب اس بات پر آ رہے ہیں کہ انف از انف، اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ارشد شریف کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں یار. بالکل. دوسرا ایک چیز اور بہت اچھی ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں خاص طور پہ، کہ ہم لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یار میرا کسی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی بھی حکومت غلط کر رہی ہے، چاہے میں اس حکومت کو کسی بات میں سپورٹ کیوں نہیں کرتا، اس بات پہ میں سپورٹ نہیں کروں گا کہ تم اس بندے کے خلاف کارروائی کرو. اختلاف رائے ہو سکتا ہے میرا اس کے ساتھ، اگر کوئی جرنلسٹ غلط بول رہا ہے لے کے جائیں اس کے قانون کی عدالت میں. عدالتیں آپ کی ہیں، جج آپ کے ہیں، نظام آپ کا ہے، پولیس آپ کی ہے، ادارے آپ کے ہیں، FI آپ کی ہے، پھر کیوں آپ اٹھاتے ہیں لوگوں کو؟ کریں نا قانون کے مطابق کارروائی کریں. جج کو کہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں. اگر اڈیالہ میں رات 2 بجے تک سماعتیں چل سکتی ہیں تو 24 گھنٹے میں سے یہاں بھی 12 گھنٹے ایک دن سماعت کر لیں، دوسرے دن 12 گھنٹے کریں، تیسرے دن کر دیں فیصلہ. آپ کی اس جرنلسٹ نے غلط بات کی ہے، قانون کے مطابق کر دینا فیصلہ. اور یہاں پہ پاکستان میں جرنلسٹ بننا بھی، میر صاحب بھی جو ہمارے شو پہ آئے تھے، جو ہمارے پاس سینئر جرنلسٹ آئے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا جرنلسٹ بننا ایک عذاب ہے، سیفٹی کا ایشو ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے. کیا آپ تو ووکلی PTI کے ساتھ بھی تھے اپنے کچھ سال ان سالوں میں، کیا آپ کو یہ پریشر فیل ہوا تھا؟ کیا آپ کو کبھی لوگوں نے تنگ کیا تھا ڈفرینٹ حکومتوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ اور یہ پریشر کیسے بندہ ہینڈل کرتا ہے اور اس سچویشن میں کیسے رہتے ہیں؟ دیکھیں، PTI کی جو بات ہے، عمران خان کی جو بات ہے، وہ آج بھی ہم پہلے سے زیادہ اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. کیا ہم یہ بات نہ کریں کہ PTI کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا یہ بات نہ کریں کہ PTI کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیا یہ بات نہ کریں کہ بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ بات نہ کریں کہ بے گناہ لوگوں کو جس طرح سے گندا پانی، آلودہ پانی پلا کے بیمار کیا جا رہا ہے، ان کی جانیں جا رہی ہیں؟ کیا نہ کریں یہ بات؟ پھر دوسری بات یہ ہے، مجھے بتائیں، آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مطلب اگر UK میں کسی اور ملک میں رائٹس یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا اور ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسپیشل کورٹس، مطلب کورٹس تو پہلے سے ہیں لیکن ان کو وہ اسپیشل یہ اسائنمنٹ دیتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کا ٹائم ڈیوریشن بڑھا دیتے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. 9 مئی پہ مجھے بتائیں، میرا ایک سوال ہے، میں جب یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں نا تو لوگ پھر اوفینڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اداروں کے لوگ. جب میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ عام کوئی کیس ہو نا، استداد دہشت گردی کی عدالت کا عام کیس، 9 مئی نہیں، عام کیس، کوئی قتل کا کیس ہے، کوئی عام کیس ہے، اس کا بھی ٹائم ڈیوریشن ہے کہ آپ نے 1 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے. بالکل. 9 مئی تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، مطلب بہت ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا. تو سر اگر عام کیس کا فیصلہ نارمل روٹین میں 1 ماہ میں ہونا ہے، اس کیس کا فیصلہ تو 15 دن میں ہونا چاہیے تھا سر. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنا مشکل تھا، CCTV کیمرے، ایک آج کل کریانے کی دکان کے اوپر بھی CCTV کیمرہ ہوتا ہے، وہ تو حساس عمارتیں ہیں، اور وہ عمارتیں ہیں کہ وہاں آپ اشارے پہ سلو ہو جائیں اور آپ آگے گاڑی نہ چلا رہے ہوں تو فوراً آ کے کوئی سیٹی مار کے اشارہ کرتا ہے، چل بھائی نکل ادھر سے، کیوں سلو ہے، جلدی کر. وہاں پہ آپ 1 سیکنڈ کے لیے رک نہیں سکتے، وہاں پہ اتنی زیادہ سرویلنس اور کیمرے ہیں باہر اشارے کے اوپر. تو کیا عمارتوں میں نہیں ہوں گے؟ بڑا آسان ہے. آپ اور جج آپ کے غلام ہیں، جوڈیشری آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری عدالت آپ کے نرغے میں ہے. آپ جج کو کہیں کہ بھائی یہ کیس سنا تم نے، باقی سارے کیس ڈراپ کر دو. ابھی بھی تو خان کے کیس سننے والے جو ججز ہیں انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے. اور پھر ایک پیٹرن رہا ہے کہ جو جج فیصلہ سنا تو اس کے بعد وہ UK چلا جاتا ہے یا US چلا جاتا ہے. خان کے کیسز ابھی کہاں ہیں ویسے؟ جو ڈفرینٹ توشی خانہ کا کیس ہے، القادر، ابھی ان کے کیا سٹیٹس ہیں؟ دیکھیں خان صاحب ٹوٹل گرفتار تھے 4 کیسز میں. بالکل. پہلے وہ ہمایوں دلاور نے ان کو سزا سنائی تھی 5 اگست کو جس کیس میں گرفتار ہوئے. اس کے بعد پھر اوپر نیچے 3 سزائیں ہوئی تھیں. آپ کو پتہ ہے جنوری 31 جنوری اور آئی تھنک 1 یا 3 فروری اس طرح سے، یعنی یہ 4-5 دن میں الیکشن سے پہلے 3 سزائیں کروائی گئی تھیں. جس میں سب سے پہلے سائفر کیس میں سزا کروائی گئی، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جج نے کہا مطلب 342 کا بیان ہوا. اچھا 342 کا جب بیان ہوتا ہے نا،
اس کے بعد ظاہر ہے جج نے 342 کا بیان آپ دیتے ہیں کہ مطلب آپ اپنی بے گناہی کے لیے پھر آپ کوئی گواہ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لاتے ہیں جو بھی ہے پھر سارا پھر جج کیا کرتا ہے جج پورا یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جج کیا کرتا ہے اس کے بعد سارے بیانات آ گئے ریکارڈ آ گیا پھر وہ جاتا ہے 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن اس کو سارا وہ گو تھرو کرتا ہے ریلیونٹ ججمنٹس دیکھتا ہے دونوں سائڈیں اپنی اپنی ججمنٹس دیتے ہیں کہ ہمارا کیس اس لیے بنتا ہے کہ یہ ججمنٹس ہیں وہ کہتا ہے ہمارا کیس اس لیے نہیں بنتا کہ یہ ججمنٹس ہیں وہ سارا لے کے وہ دیکھ کے 5 6 7 8 10 دن بھی وہ لے سکتا ہے وہ فیصلہ لکھے گا فیصلہ لکھ کے وہ آئے گا وہ فیصلہ اناؤنس کرے گا اور اسی وقت قانون ہے یہ اسی وقت وہ سرٹیفائڈ کاپی اس کو دے گا جس کو وہ کنوکٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہوا 342 کا بیان ہوا جج صاحب نے کہا ہاں جی ہو گئے جی ہو گیا ادھر آئیں آپ دونوں شاہ محمود قریشی اور عمران خان ادھر میری طرف دیکھیں تمہیں بھی 10 سال سزا ہے تمہیں بھی 10 سال سزا ہے یہ پاکستان کی عدالتیں بند کمرے کے اندر آپ نے کیا اور وہ بھی آپ نے اس احمقانہ طریقے سے اتنے گھٹیا طریقے سے آپ نے سزا دی ہے اور آپ نے ان کو فیصلہ تک نہیں دیا اور پھر آپ نے جا کے پتہ نہیں کتنے دن بعد ان کو فیصلہ دیا اور پھر ابھی تو آپ نے جائزہ لینا تھا ساری چیزوں کا اور آپ نے ان کو 10 سال سزا سنا دی اور اس میں یہ مطلب اس پہ اگر کوئی کرنا چاہے کام جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب تک جو دلائل ہوئے ہیں کوئی 70 سے 80 فلاز اور پوائنٹس آ چکے ہیں اگینسٹ اس ججمنٹ کے. اچھا خان صاحب توشہ خانہ میں جو گرفتار ہوئے تھے 5 اگست کو اس میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے ہمایوں دلاور والے میں. سائفر میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن ضمانت کے بعد پھر کیونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے تھے تو اب کنوکشن کے خلاف مین اپیل چل رہی ہے. تو ابھی تک یعنی خان صاحب گرفتار ہیں سائفر میں. اس کے بعد وہ گرفتار تھے توشہ خانہ میں جو نیب ریفرنس تھا اس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے ان کی اور بشرا بی بی کی. اور پھر عمران خان صاحب گرفتار ہیں اس وقت عدت کیس میں. عدت کیس میں بھی جو ہے وہ وکیل صاحب آ نہیں رہے اور وہ آتے ہیں تو تاریخ دے کے چلے جاتے ہیں جج کو اوقات دکھا کے چلے جاتے ہیں جج پہ شاؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور جج کو جو ہے وہ کہیں وہ نہیں کرتے. لیکن 2 کیسز میں گرفتار ہیں. اور میں سوری ایک چیز بتا دوں بالکل خان صاحب کے کیسز جتنے مرضی ڈیلے کر لیں ان 2 کیسز کا فیصلہ مئی کے اندر آنا ہے. جتنا بھی ڈیلے کر لیں مئی سے آگے یہ نہیں جانے. اور بیک روم پریشر اب تو آنا شروع ہو گیا ہوگا نا, جس طرح آپ نے کہا یار یہ کیسز میں بہت سارے فلاز ہیں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. ایک پریشر تو آ رہا ہوگا نا کہ خان کو کبھی نہ کبھی ریلیز کرنا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں پریشر تو بہت زیادہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کسی طرح سے مان جائے بنی گالہ شفٹ ہونے پر, تاکہ وہ بنی گالہ میں شفٹ ہو. پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جب عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جائے گا تو عمران خان خود بھی ریلیکس ہو جائے گا کہ یار میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے گا. پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ 6 مہینے مختلف کیسز میں گرفتاریاں رکھیں گے. ان 2 میں تو فیصلے آ جانے ہیں مئی میں, ٹھیک ہے. سائفر اس میں اڑ جانا ہے. عدت والے کا نہیں کہا جا سکتا کہ عدت والے میں کیا ہوگا. عدت والے میں شاید سزا برقرار رکھیں. شاہ رخ ارجمند صاحب بڑے عظیم جج ہیں وہ بھی پاکستان کے باقی ججز کی طرح, اور وہ شاید سزا برقرار رکھیں. تو پھر اس کے اوپر اپیل ہے ہائی کورٹ میں, وہ معاملہ آگے جائے گا. لیکن اگر عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جاتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ مختلف کیسوں میں گرفتاری ڈالتی رہے گی تاکہ 6 ماہ کسی طرح سے گزر جائیں. کیونکہ 4 سے 6 ماہ اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان پبلک کے سامنے نہ آئیں, عوام کے سامنے نہ آئیں, میڈیا کے سامنے نہ آئیں, سوشل میڈیا کے ذریعے آگے نہ جائیں. میڈیا پہ تو آ ہی نہیں سکتے, وہ ان کا نام اور تصویر نہیں آ سکتی. تو وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. اور 6 مہینے بعد پھر کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں پاکستان میں اتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اور اتنی انویسٹمنٹ آ جائے گی پاکستان میں UAE, قطر, سعودی عرب اور چائنا سے کہ بس پھر بڑا ماحول سیٹ ہو جائے گا. میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی. اگست کے اگر آپ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھیں اگست تو 7-8 بزنس مین آئے تھے ٹاک شوز میں اور انہوں نے آگے کہا تھا کہ جناب بس $100 ارب آ رہا ہے, ایک نے کہا $75 ارب آ رہا ہے, ایک نے کہا $125 ارب آ رہا ہے, ایک نے کہا $150 ارب آ رہا ہے. تو سر اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, 10 ماہ ہو گئے ہیں, $1 نہیں آیا. اور آپ تو خان صاحب کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ایون مجھ جیسا لیمین جو دیکھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں خان صاحب چپ تو نہیں رہیں گے. اگر باہر آ گئے تو آواز تو انہیں اٹھانی ہے. تو یہ پریشر کیسے ہینڈل کرے گی؟ لیٹ سے گورنمنٹ کو تو ایشو ہوئے گا آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ چلیں جی بنی گالہ شفٹ کرایا اس کے بعد 6 مہینے اور نکالے, 6 مہینے کے بعد اور دیکھیں گے, یہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگی؟ نہیں, بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. ہر آنے والے دن کے ساتھ خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ 18 سال کی عمر کو جو بچے پہنچ رہے ہیں جن کا ووٹ بن رہا ہے وہ خان کے ووٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھ لیں یوتھ. پھر نون لیگ خود یہ بات مانتی ہے کہ جہاں پہ حالانکہ یہ ان کی بات غلط ثابت ہوئی ہے. پہلے نون لیگ یہ کہتی تھی کہ جہاں پہ
لٹریسی ریٹ بہتر ہے وہاں پہ تو ہمارا کوئی چانس نہیں ہے. جہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے وہاں پہ اس بار ان کو دیہاتوں سے زیادہ شکست ہوئی ہے. جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شاید دیہاتوں والے جو ہے نا وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یہ ہماری سوچ ہے. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح دیہاتوں میں کتنا شعور ہے اس وقت, کتنی اویئرنیس ہے. دیہاتوں سے زیادہ ان کو مار پڑی ہے اس بار. تو خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اگر خان دیکھیں ایک حل ایک ہی ہے, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ یہی ہے کہ آپ خان کی جان لے لیں. خان کی جان نہیں لی جاتی, جو مرضی کر لیں, خان ایک بار 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آئے گا. جب بھی آئے, 6 ماہ بعد آئے, 8 ماہ بعد آئے, سال بعد آئے, اور سال سے زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس. خان اگر جان بھی لے لی تو وہ اور زیادہ پاپولر نہیں ہو جائے گا. اگر جو بندہ مثال کے طور پہ ابھی خان کا سپورٹر نہ بھی ہو, اگر آپ خان کو مار دیں تو خان اور بڑا, بی بی جس طرح جب فوت ہوئی تھیں تو اس کے بعد اور مزید عوام اٹھی تھی نا پی 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 کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کا تو ایک ایسا نقصان ہو جائے گا نا کہ جو اگلے 100 سال میں بھی ریکور نہیں ہو سکے گا. دوسرا عمران خان نہیں ہے پاکستان کے پاس, اس کا متبادل بھی کوئی نظر نہیں آتا, اس جیسا بھی کوئی نظر نہیں آتا, تو پاکستان کا تو نقصان ہو جائے گا. عمران خان کی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے, موت ایک حقیقت ہے, یعنی جس کا جو ٹائم مقرر ہے تو اس نے جانا ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک لیگیسی تو برقرار رہے گی, لیکن پاکستان کا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں, آپ لیڈرز جتنے ہیں ان کو ذرا رکھیں نا ایک اس میں لائن میں رکھیں, قد کاٹ دیکھ لیں کس کا کیا قد کاٹ ہے. میں یہ آپ سے اگلا سوال پوچھنے والا تھا کہ آپ نے بھی بات کی کہ 100 سال لگیں گے خان جیسے. خان میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اور کسی میں نہیں ہے پاکستان میں؟ سر سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ اس وقت دیکھیں نا پاکستانیوں کی وہ آخری امید وہ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کہیں پہ بھی آپ کو یہ ڈسکشن نظر نہیں آتی کہ یار ٹھیک ہے خان ناکام ہو گیا, نہ ہوا تو پھر یار یہ اس جماعت کو ووٹ دے دیں گے اور اس کو لے آئیں گے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی آخری امید ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی ذات کی بات کریں, وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ بہادر ہے, وہ دلیر ہے, اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اس کا مطلب انٹرنیشنل بڑا ہے, اس کا جو ایکسپوجر اور تعلقات اور اس کا جو اثر, اس کی جو بات, ہر وہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا, وہ آپ بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز کو پڑھیں تو بہت کم ایسے لیڈرز گنے دنیا کے جن کے اندر یہ ساری چیزیں ایک جگہ ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں عمران خان کے بارے میں, یعنی یہ بھی ہے نا کہ ان کی حکومت اس طرح سکسیزفل نہیں تھی جس طرح شاید ہم پاکستانیوں کو امید تھی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی لیٹ سے پی ڈی ایم سے سکسیزفل تھی یا نہیں تھی, یہ اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک تھی, لیکن پی ٹی آئی کی جب وہ پاور میں تھے اس طرح افیکٹ بھی تو نہیں آیا نا جو شاید ہم نیا پاکستان دیکھنا چاہ رہے تھے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جب 5 جماعتوں کی حکومت ہوگی تو کیا کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ 2 تہائی اکثریت چاہیے پاکستان کے جو مسائل ہیں, اور عمران خان کو اس کا ادراک ہو گیا تھا, اس کو سمجھ آ گئی تھی. اور ابھی اسی لیے دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لینی چاہیے تھی, یعنی ہم اس کا مینڈیٹ بھی چوری کیا, اس کی سیٹیں بھی کم کر دیں, پیپلز ختم ہو جاتا اس کا سارا کچھ. دیکھیں عمران خان کو 2 تہائی اکثریت چاہیے. کیوں؟ آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے, آپ نے بہت کچھ بدلنا ہے. پھر اس وقت 5 جماعتوں کی حکومت تھی, ساری اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی جماعتیں تھیں, ذرا کو بات ہوتی تھی تو ایک جماعت ناراض. آپ نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم تو ہر چوتھے دن ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی. پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, ناراض ہیں, یہ ناراض ہیں. اب آپ نے کبھی ایم کیو ایم کے منہ سے مہنگائی کے لفظ سنے, کراچی کا لفظ سنے, مہاجر کا لفظ سنے؟ نہیں ہوتا. آپ پہلے ہر بات پہ ناراض ہو جاتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ کمزور حکومت تھی عمران خان کے پاس, اس میں اس نے اتنا ڈیلیور کر لیا. سر آپ آخری دفعہ خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ آپ جب وہ جیل گئے تھے اس سے کتنے عرصہ پہلے آخری دفعہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی, یا آپ ہی بتائیں اگر ہوئی تھی تو کیا باتیں تھیں, وہ اس ٹائم کیا سوچ رہے تھے؟ پھر میں اس پہ تھوڑے سے فالو اپ سوال پوچھتا ہوں, لیکن کب ملے تھے آپ؟ دیکھیں خان صاحب سے ظاہر ہے عدالتوں میں ہماری ملاقاتیں رہیں, جب وہ عدالتوں میں آتے تھے تو عدالتوں میں ملاقاتیں تھیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان پہ وہ ٹائم آیا, یعنی عمران خان پاپولیرٹی کی وہ اس مقام پہ ہے کہ لوگ اس کو سامنے دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں. بلکہ آپ نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ جو بیرسٹر گور صاحب کو ایک وہ کچھ اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کھڑے تھے, جہاں پہ بیرسٹر گور صاحب کو ایک بندے نے آ کے, ایک شہری نے آ کے کہا کہ میں آپ کی آنکھیں چومنا چاہتا ہوں کیونکہ ان آنکھوں نے عمران خان کا دیدار کیا ہے. یعنی اس حد تک عمران خان سے ایفیلیشن ہے لوگوں کی. تو وہ ٹائم بھی آیا عمران خان پر کہ عمران خان 8 گھنٹے ہمارے ساتھ عدالتوں میں بیٹھتا تھا. گرفتاری سے پہلے جب کیسز چل رہے ہیں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں, 5 گھنٹے بیٹھے ہیں. اور میں اب سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یار مطلب لوگ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, اور ہم کیونکہ وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, کھڑے ہو کے تھک جاتے تھے خان سے بات کر کے, یہ وہ پھر تھک کے پیچھے جا کے بیٹھ جانا, باہر نکل جانا. ٹھیک ہے یار, مطلب
یہ عمران خان پہ دیکھیں، عمران خان کے ساتھ جو اس ملاقات کا میں آپ کو حوال بتا دیتا ہوں، جس ملاقات میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ خان کو نہیں ادارے آنے دیں گے. یہ ملاقات تھی جو پچھلی عید الاضحیٰ تھی لاسٹ، یعنی تو عید الاضحیٰ سے آئی تھنک دوسرے دن مجھے کال آئی مسرت چیمہ صاحبہ کی، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ کل تیسرے یا چوتھے دن کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات ہے، اس میں آپ لازمی آئیں. تو خان صاحب نے جن ناموں کا کہا اس میں آپ کا بھی نام ہے، تو لازمی آئیں. تو چلا گیا میں چوکازم تھا، لیا تھا، وہاں سے میں گیا. تو اس ملاقات میں بڑے نام تھے، مطلب سہیل بڑائی صاحب تھے، مالک صاحب تھے، کاشف عباسی صاحب تھے، مہر بخاری صاحبہ تھیں، بڑے بڑے نام تھے. اس ملاقات میں عمران خان نے جو باتیں کی تھیں نا بہت خطرناک تھیں. عمران خان نے کہا کہ مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل ہیں کیا، کون پراپرٹی مافیا ہے، کون پراپرٹی کا دھندا چلاتا ہے، سمگلنگ کون کرتا ہے، اس ملک کے اندر اصل میں سسٹم چلتا کیسے ہے، یہاں 2 نمبریاں کیسے ہوتی ہیں. عمران خان نے کہا کہ نواز شریف تو میرے ایجنڈے میں اب چوتھے نمبر پہ ہے. اور پہلے 3 پہ کون ہے؟ پہلے 3 پہ انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں ہیں، سمگلنگ بند کروانی ہے، یہ جو بھتے ہیں یہ بند کروانے ہیں، یہ جو اس نے کہا پراپرٹی کے جو کام، پراپرٹی والے بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں ان سے جو بھتہ لیا جاتا ہے، جو کٹس لیے جاتے ہیں، یہ ختم کرنے ہیں، اور اداروں کے جو بزنسز ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا ہے. یہ پہلی 3 چیزیں میری یہ ہیں. چوتھا ہے نواز شریف. ٹھیک ہے. تو اس دن میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان کا اقتدار میں آنا، جب آپ اتنا کچھ کرنے کے عزم کے اظہار کر رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں اس کے بارے میں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان کی پاپولیرٹی آج جتنی ہے اتنی ہوتی اگر وہ اس طرح کھڑے نہ ہوتے اسٹیٹس کو کے خلاف؟ بالکل نہ ہوتی. بالکل نہ ہوتی. دیکھیں، فواد چودھری صاحب سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے بعد بیانیہ بنانے میں ان کا بڑا رول تھا، مطلب ویسے بہت سے نام ہیں، مراد سعید صاحب ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایک یعنی ایک مقام ہے پارٹی کے اندر، لیکن اور وہ فیلڈ میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتے تھے. فواد صاحب ہر وقت خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے جب خان صاحب زمان پارک میں تھے. یہ رجیم چینج کے بعد میں بات کر رہا ہوں آپ کو. تو الزام اس لیے فواد صاحب پر لگتا ہے کہ اسمبلی انہوں نے توڑوائی. پھر ایک آڈیو بھی آئی تھی پرویز الہی صاحب کی کہ یہ پہلے گالی دے کے انہوں نے کہا یہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو اسمبلیاں نہ ٹوٹنی. فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان 2 فیصلے نہ کرتا نا تو عمران خان جو آج عمران خان ہے، یہ عمران خان وہ عمران خان نہ ہوتا جو آج ہے. ایک وہ کہتے ہیں اسمبلی سے باہر آنے کا، قومی اسمبلی سے، اور اس پہ خان صاحب کو باجوہ صاحب نے میسیجز کیے تھے کہ مسٹر پرائم منسٹر مت باہر جاؤ اسمبلی سے، مت اسمبلی چھوڑو، 2 ووٹوں کا فرق ہے، مت اسمبلی چھوڑو. بہت زیادہ کہا تھا. خان نے اسمبلی چھوڑ دی، ریزائن کر دیا. دوسرا جو اسمبلیاں توڑی عمران خان نے. فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 فیصلے، بولڈ فیصلے عمران خان نہ لیتا تو آج عمران خان کی پاپولیرٹی وہ نہ ہوتی جو آج ہے. اور اگر پاپولیرٹی کی بات کریں، پاپولیرٹی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ پوسٹ ان کی جو جب اسمبلیاں توڑی نا اس کے بعد ایکچولی ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھی. لیکن پھر اس کا ایک ریورس سوال یہ ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا تھا؟ کیا اگر وہ اس وقت اتنی بڑی لڑائیاں نہ لڑتے اور وہ زیادہ سوچتے کہ یار آہستہ آہستہ میں بہتری لاتا ہوں پاکستان میں، تو شاید پاکستان جو ابھی پچھلے 2 سال سے گزرا ہے 9th میں صرف نہیں، جو اکنامک کنڈیشن ہے انسرٹینٹی کی وجہ سے، وہ شاید نہ آتی. تو کیا خان نے پاکستان کے لیے صحیح کیا تھا یہ سب کر کے؟ بے شک اس کی پاپولیرٹی بڑھی ہو. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں، اور اس نے بالکل ٹھیک کیا. اس نے سب چیزیں بتائی ہیں. ہاں، کچھ جگہوں پہ عمران خان بھی انسان ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ جگہوں پہ وہ غلط ہوگا، لیکن اس نے جو ریالٹی تھی وہ قوم کو بتائی ہے. اس کو بتانی چاہیے تھی. سائفر کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب لگے رہتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، دیکھیں بعض گرو ریالٹیز ہیں، یعنی تلخ باتیں ہیں. کچھ لوگ ظاہر ہے جو عمران خان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات سننا بھی ذرا تکلیف دہ ہوتا ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. دیکھیں، موت ایک حقیقت ہے. پاکستان میں ایوریج لائف کتنی ہے لوگوں کی آپ دیکھ لیں، تو عمران خان تو ماشاء اللہ مطلب جو ایوریج لائف ہے پاکستانیوں کی، ٹھیک ہے، یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. 100 سال بھی یہاں پہ عمریں ہیں لوگوں کی. لیکن عمران خان کے اگر ادھر سے آپ دیکھیں نا تو وہ بھی اس کے پاس اب اتنا وہ نہیں ہے ٹائم کہ وہ ابھی اگلے 20 سال کا ذہن میں رکھ کے کہ آرام آرام سے میں وہ اسٹرگل کروں اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو 2 سال میں کر چھوڑا ہے یہ کوئی 50 سال میں بھی نہیں کر سکتا تھا. جو شعور
بیکورڈ علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں, میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہا تھا کہ میں جب اپنے علاقے میں جاتا تھا, بکھر لیا میاں والی بیکورڈ علاقوں میں جاتا تھا, میں آج سے 3 سال پہلے سوچتا تھا کہ یار 40-50 سال لگیں گے لوگوں کو یہاں پہ اویئرنیس میں. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 40-50 سال ہم سوچتے تھے وہ 2 سال میں اویئرنیس آ گئی ہے. تو یہ میں خیال ٹھیک ہوا ہے, لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, لوگوں کو اصل پتہ چلا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں, خان سے ہی ریلیٹڈ ہے اور کچھ حد تک آپ سے ریلیٹڈ ہے. میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھار اگر آپ صحافی ہیں, آپ ایک جرنلسٹ ہوتے ہیں, تو آپ نے اے پولیٹیکل بھی رہنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. آپ نے جرنلزم کا اکثر اگر آپ دیکھیں تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے نیوز رپورٹ کرنی ہے, آپ نے اپنے اوپینین کے ساتھ, تو نیوٹرل کے لیے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کے کیس میں اس پوڈ کاسٹ میں بھی اور جنرلی بھی آپ بہت پرو خان صاحب ہیں, پرو پی ٹی آئی ہیں. کیا یہ ایک جرنلسٹ کا کام ہونا چاہیے کہ وہ پرو رہے یا نہ رہے؟ کیونکہ اس میں پھر ایک اور بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں تو شاید آپ کے خیال یہ ہے کہ خان پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو جرنلزم میں یہ بیلنس کیسے رکھنا چاہیے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں وہ بیلنس؟ دیکھیں, ایک تو اوور آل پاکستان کی اگر بات کریں, پاکستان میں آج کل حالات بات کریں تو صورتحال آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طرح کی جرنلزم ہو رہی ہے. جہاں تک آپ میری بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک ہوتے ہیں جب آپ کو خبر رپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے فیکٹس کے اوپر رہنا ہوتا ہے, آپ فیکٹس سے نہیں ہٹ سکتے. میں نے کورٹ رپورٹنگ کرنی ہے تو میں نے فیکٹس پہ رہنا ہے کہ ججز نے یہ کہا, وکیل نے یہ کہا, یہ فیصلہ ہے, وہ فیکٹس سے میں نے بتانے ہیں. پھر ایک میری اوپینین ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی جب مہنگائی کی بات آتی تھی, ہم کہتے تھے کہ مہنگائی اتنی فیصد جو مہنگائی کی وجہ ہے وہ انٹرنیشنل ہے, کووڈ ہے, یہ چیزیں, اور اتنی فیصد عمران خان کی ٹیم کی نااہلی, ناکامی اور ناتجربہ کاری, اور یہ چیزیں ہیں. پولیس ریفارمز نہ ہونا, یہ ان ساری چیزوں پہ بات کرتے تھے. بزدار کے جو معاملات تھے ساری چیزوں پہ بات کرتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت بنی, 2-3 چیزیں کے پی کے کی آئیں, عمران ریاض خان صاحب ہوں, میں ہوں, ہم کھل کے بولے اس پہ, ہم نے کھل کے خلاف بات کی پی ٹی آئی کے. بات یہ ہے کہ عمران خان اگر چیزیں اچھی کرے گا تو بھائی ہم کہیں گے نا اچھی کرے گا. ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ انقلاب تھا پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر. میں ذاتی طور پہ چیزیں جانتا ہوں کہ میں اپنے ماموں کے پاس رہا بھاولپور میں, ہاسپٹل بی بی ایچ میں, ان کے ساتھ رہا, ہاسٹل میں رہا. مجھے اندازہ ہے کہ ہاسپٹلس کی کیا حالات ہیں, کیا صورتحال ہے. ہیلتھ کارڈ آنے کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے بیکورڈ علاقوں میں اتنے بڑے بڑے ہسپتال کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. آج آپ دیکھ لیں ہسپتالوں کے اندر, میں ابھی پیمز پچھلے دنوں میں ہمارے ایک ریلیٹیو ایڈمٹ تھے, میں جاتا رہا ہوں, میں حالت دیکھی ہے پیمز کی, کیا حالت ہوئی پڑی ہے. تو عمران خان کا پھر کلائمیٹ چینج کے اوپر مطلب لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے بہت ساروں کو کہ عمران خان کیا چیزیں کر رہا تھا. کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ کام کر رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کتنی تیزی سے ہم کلائمیٹ چینج کا شکار ہو رہے ہیں, کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں پھر احساس پروگرام ہیں, چیزیں ہیں, سارا کچھ ہے. عمران خان کے خلاف کمپین بنی تھی ایک ہی چیز کے اوپر, اور وہ تھی مہنگائی. مہنگائی تھی, لیکن مہنگائی میں مین فیکٹر تھا کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو بتایا کہ ایک بحران آیا تھا. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ نون لیگ والوں نے اتنا جھوٹ بولا, ہم ہوتے تو 70 روپے پہ پیٹرول لے آتے, 60 روپے پہ ڈیزل لے آتے, نہ تجربہ کار ہے یہ وہ. اور ظاہر ہے جب آپ بھوک کا شکار ہوتے ہیں, جب آپ مشکل کا شکار ہوتے ہیں, تو آپ کو ایسی باتیں تھوڑا اٹریکٹ بھی کرتے ہیں, یا ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب بتائیں وہی لوگ جو 2022 میں شروع میں تک عمران خان کے بارے میں کہتے تھے ہاں یار کہتے تو ٹھیک ہے نون لیگ والے, وہ تجربہ کار ہیں, جو بھی ہے اس نے نواز شریف نے قیمتیں کام رکھی ہوئی تھیں, وہ نواز شریف نے نہیں رکھی ہوئی تھیں سر. انٹرنیشنل آئل پرائسز یہ وہ, پھر جس طرح سے وہ اربوں ڈالر لے کے قرضے اور وہ کر رہے, تو ایک لمبی اکانومی کی ڈسکشن ہے. تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کیا تھا, کیا ہے, اور یہ کیا ہے. آپ نے ابھی بات کی, بڑی انٹرسٹنگ ایک اور بات اس سے نکلتی ہے کہ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں. آپ تو خیر اس کے اچھے اگزامپل بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیٹ آیا ہے اور انٹرنیٹ سے انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے بہت اچھی طریقوں سے. اس سے تھوڑا سا ایک ایشو بھی آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ فالس انفارمیشن اب بہت مشکل ہو گیا ہے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. عوام مجھ جیسا ٹویٹر پہ گیا, اب کسی نے کوئی بات کی ہوئی ہے, حکومتیں تو چلے سب سے اسٹینڈرڈ, یہ تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے, دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ایک لیٹ سے ریپبلکن پریزیڈنٹ ہے تو ڈیموکریٹک کہے گا کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں, میں ایسے کرتا اور میں یہ کرتا, اور وہ تو چلو ایک ڈبیٹ ہے. لیکن اب ایسا بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا نا کہ سچائی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اگر میں ایک سیکنڈ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں, مجھے نہیں لگتا کہ ایکس کو بین ہونا چاہیے, مجھے نہیں لگتا کسی چیز کو بین ہونا چاہیے, تو زیادتی ہے. لوگ پیسے بھی اس سے کما رہے ہیں, اس سے انفارمیشن بھی اسپریڈ ہو رہی ہے, لیکن ڈس انفارمیشن کو روکنا اب مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ تو ایک صحافی ہیں, آپ کو سورسز دکھانی ہوتی ہیں, آپ کو کورٹ لے کے جایا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے شروع میں بتایا, لیکن اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب میں دیکھتا جا رہا ہوں نا کہ پاکستان میں نہیں صرف دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نا ایکو چیمبرز آ رہے ہیں, جو لیٹ سے
پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے اور اس کو انفارمیشن الگوریدم وہی دکھا رہا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. جو خلاف ہے مثال کے طور پہ آرگیومنٹ سے ایک کے لیے کہہ لیتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, وہ بھی وہی چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس کی نیوز فیڈ ویسی آ رہی ہے جس کے لیے جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم بس اس طرح لڑ رہے ہیں. یہ پاکستان میں نہیں دنیا میں ہو رہا ہے. اس کو کیسے روکیں اور یہ مس انفارمیشن کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں اس میں نے بتایا نا کہ اب وہ تو ظاہر ہے آپ اچھے قوانین آپ بنائیں اور پھر آپ ان کو اچھے قوانین کو نیک نیتی کے ساتھ امپلیمنٹ کریں, بد نیتی کے ساتھ نہیں کہ آج آپ کو یہ لوگ پسند نہیں ہے تو ان پہ امپلیمنٹ کر دیں, آج یہ پسند نہیں تو ان کو پکڑ لیں, ایسے نہیں. تو انڈیپینڈنٹ فورمز بنائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ غیر جانبدار صحافیوں کے ایک بورڈ بنائیں, آپ کہیں جو صحافی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن دے گا, فیک نیوز دے گا, ہم اس بورڈ کو معاملہ بھیجیں گے. میرے صحافیوں کا بورڈ اگر مجھے بلائے گا, ایک بار میں غلط ثابت ہوتا ہوں, دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اگر میرے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوگی تو وہ 3 مثالیں موجود ہوں گی. یار 3 بار ہم نے بلایا تھا, سمجھایا تھا, 3 بار اس کی خبر جھوٹی تھی, چوتھی بار بھی اس نے کیا تو آپ بھگتے. یہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, اب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فیک نیوز دیتا ہے تو آپ صرف اس ٹویٹ کے کوٹ ٹویٹس پڑھ لیں, ریپلائز پڑھ لیں, آپ کے سامنے آ جاتا ہے, لوگ اس کو کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ابھی نئی سورٹ آف دنیا بنتی جا رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی فیلڈ ہے نا, اگر ہم تھوڑی سی جرنلزم میں بات کریں ایک سیکنڈ کے لیے, پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ نیوز چینل جوائن کرتے تھے, کوئی رپورٹر تھا, کوئی رائٹر تھا, کوئی کچھ تھا, وہ پھر آہستہ آہستہ رینک سے اوپر آتا ہے. آپ کا کیس بڑا یونیک ہے. بہت سارے ایسے اور بھی لوگ آ رہے ہیں, سعید مزمل بھی اب ٹی وی پہ آتے ہیں, ایک ڈفرینٹ پاتھ وے سے آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے فیوچر یہی ہے کہ مثال کے طور پہ یوٹیوب ہے یا ایسی چیزیں ہیں, ادھر سے آپ کے اگلے جرنلسٹ نکلیں گے, مین اسٹریم ٹی وی سے نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اب لوگوں کو نا مین اسٹریم میڈیا میں تو موقع ہی نہیں مل رہا. مین اسٹریم میڈیا تو آپ انٹرنشپ بھی نہیں دیتا, اخبارات نہیں دیتے. اخبارات ویسے بالکل آپ کے سامنے ہیں کہ بہت انہوں نے اسٹاف اپنا کم کر دیا, رپورٹرز کم کر دیے ہیں, سکھانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. چینلز میں بھی اب وہ چیزیں نہیں رہ گئیں. سوشل میڈیا وہ چیز ہے سر کہ آپ ٹویٹر پہ, میں آپ کو مثلاً بتاؤں, ابھی پچھلے آپ اگر بات کریں, مثلاً ایک بہت پرومیننٹ ہوا ہے ایک نام, 2-3 نام, جن میں ایک ہیں احمد وڑائچ. وہ اچھی چیزیں نکال کے لکھتے ہیں, پرومیننٹ ہو گئے, چند دنوں میں پرومیننٹ ہو گئے. اچھا مغیث علی صاحب انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں, پرومیننٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا ہم حالانکہ وہ جرنلزم میں پرانے ہیں لیکن ہم اس طرح سے ہمارا تعارف نہیں تھا ان کے ساتھ, مطلب وہ خیر بہت بڑا نام ہے, یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہماری طرح مطلب جونیئر ہیں. مغیث صاحب ہوں یا احمد وڑائی صاحب ہوں, ماجد نظامی صاحب پرانا نام ہے, لیکن ہمارا ان سے تعارف نہیں تھا. ہمارا ان سے ٹویٹر سے تعارف ہوا کہ یار کتنے زبردست انفارمیشن وہ دیتے ہیں, ان کے پاس کتنی انفارمیشن ہے. تو سر اب جو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں ایک دوست ہے ہمارے, انہوں نے مجھے کہا یار میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں, یہ وہ. میں نے کہا کچھ بھی مت کرو, کورٹ جایا کرو, کورٹ جا کے اس کی پروسیڈنگ کو نا ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ لکھنا شروع کر دو, 2 ماہ کے اندر اندر تمہیں جاب مل جائے گی. مسئلہ ہمارا یہ ہو گیا ہے سر کہ ہم لوگ نا اب کام کرنا نہیں چاہتے. ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں, ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر. محنت آج بھی کوئی کرے نا سر, میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, جب بھی ہمارے پاس کوئی انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا مطلب ہم تو کچھ بھی نہیں ہے سر, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھرم بنایا ہوا ہے کہ بس وہ ایک اسپیس تھی تو ہم لوگ نام بن گیا, ورنہ اتنے لائق اتنے قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں اور موجود ہیں اور آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن کا صرف مسئلہ ہے اور محنت کا مسئلہ ہے, مستقل مزاجی کا مسئلہ ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بیٹی یا بیٹا محنت کر کے آتا ہے نا تو ماں اس کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی. وہ ماں کہتی ہے یہ میری بیٹی یا بیٹا بہت محنت کر کے آیا ہے, اس کے لیے گرم کھانا بنائے گی. ویسے ساری اولاد کو ماں خیال رکھتی ہے, لیکن اس بیٹی یا بیٹے کے ناز نخرے زیادہ اٹھاتی ہے, خیال زیادہ رکھتی ہے جو محنت زیادہ کر کے آتا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ایک ماں کسی بیٹی یا بیٹے کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ کسی کی محنت کو کیسے رائے گاں جانے دے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے محنت کی روش کو چھوڑ دیا ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے جونیئرز کو, اپنے دوستوں کو, چھوٹے بھائیوں کو, میں کہتا ہوں یار کیسے آپ کریں گے آپ؟ اب آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک چلتا ہے کہ 2 3 4 لوگ ٹکرز بنائیں گے, سارے انہی سے لے کے دیں گے. ایک بندہ بنائے گا, سارے اسی سے. مطلب وہ ایک, اور میڈیا میں نا بہت بڑا آگے بحران آنے جا رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا کے تو بندے ہی ختم ہو گئے آپ کے پاس. آج سے 20-25 سال پہلے کی آپ خبر کو ڈھونڈی ہو نا آپ نے, آپ اس نوائے وقت پہ جائیں, آپ جنگ پہ جائیں, آپ ڈان پہ جائیں, آپ ان اخباروں پہ جائیں, آپ کو اتنی زبردست خبریں ملیں گی. اچھا انگریزی اخبارات میں ابھی بھی ہیں, خیر نام ہیں, وہ اسی طرح سے وہ کر رہے ہیں, لیکن اردو اخبارات میں اب آپ کو کیا ہے کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کے جو اچھے جرنلسٹ ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, ٹکرز آپ کے پاس آتے ہیں,
ان ٹکر سے ہی آپ خبر بنا کے اور آپ چھاپ دیتے ہیں. حالانکہ میرے سے اگر کوئی پوچھے اور میرا اختیار ہو اور میں نے بول میں کچھ کرنے کی بھی یہ کوشش کی, آپ پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو لا کے ان سے چیزیں کروا کے اس میں سے الیکٹرانک میڈیا پہ چلوائیں, کیونکہ پرنٹ والے جس ڈیٹیل کے ساتھ بناتے ہیں الیکٹرانک والے اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بناتے. لیکن یہ جو کمپٹیشن ہے نا جلدی خبر کے چکر میں, ساری کوالٹی گر گئی ہے اور بڑی عجیب صورتحال ہو گئی. سر کوالٹی تو گر گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ انفارمیشن بہت تیز ہو گئی ہے نا. اس کے اوبیسلی نقصان یہ ہے کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے, ہم خیر پرو پاکستانی کرتا بھی یہ ہے کہ جو اوپینین پیسز تھے جو میں نے بھی بچپن میں شاید پڑھے تھے, وہ اب اردو میں بھی کہ انگلش میں بھی آہستہ آہستہ ان کی کوالٹی گرتی رہی. لیکن یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی اسپریڈ ہو گئی ہے. آپ نے بات کی کورٹ رپورٹنگ کی مثال کے طور پہ, اگر ہم تھوڑی سی جرنلزم سے واپس ہٹیں تو جس طرح بھی یہ فون 45 فون 47 والی باتیں ہو رہی تھیں, اب جس طرح آپ نے بات کی پاکستان کتنا بدل گیا ہے. مجھے پہلے آئی ڈونٹ تھنک پتہ تھا کہ فون 45 ہوتا کیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک عوام کو پتہ تھا یہ. ہمیں اس الیکشن سے پہلے بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھیں, تو بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں, بہت ساری ہمیں اپنی رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ تو اچھی بات ہے نا انٹرنیٹ کی. اچھا, اسی اگر ہم سورٹ آف ٹاپک پہ رہیں, جو فون 45 فون 47 والے کیسز تھے, ہمیں جتنی سمجھ آئی تھی بہت ساری کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی. اب جو ہوا تھا وہ ہوا تھا. ان کیسز کا کیا ہوا ہے؟ وہ ٹریبیونلس کے پاس ہیں, اور ٹریبیونلس کو ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے ان کے پاس 120 دن کا, آئی تھنک 120 دن ہے, اور اس میں ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ابھی وہ کیسز اس طرح سے شروع نہیں ہوئے جس پیس پہ چلنے چاہیے, کیونکہ ایک تو ججز اس میں بہت کم رکھے گئے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس پورے نظام کا اس وقت فوکس سارا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو بچانا ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے, اور جوڈیشری ہماری اس سارے نظام کا حصہ ہے بدقسمتی سے. لیکن تحریک انصاف میری اطلاعات ہیں اس کے اوپر ایک میکنزم بنانے جا رہی ہے, اور اس پہ بھی وہ الگ سے چیزیں کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بڑی ایک پریشر کریٹ کریں گے ان ججز کے اوپر کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں, نون کے مطابق فیصلہ نہ کریں. چلیں سر, آپ نے بڑا ٹائم دیا. میں آپ سے ایک دو آخری سوال پوچھوں گا, پھر میں آپ کو جانے دیتا ہوں. آپ نے ہمیں چھٹی کے دن ٹائم دیا. نہیں سر. سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی جوڈیشری کی بات کی, جتنا ہمیں سمجھ آ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایکسٹینشن ملنے والی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ حکومت اور ادارے وہ مکمل طور پہ دینا چاہتے ہیں. کچھ اداروں کے اندر ایک سوچ کا فرق ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہ دیں, کچھ کہہ رہے ہیں دے دیں. ایک یہ ضرور ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. نون لیگ ہر صورت میں قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے, اور حسنات ملک صاحب نے جیسے کہا کہ قاضی صاحب نے جو ہے وہ یہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے یعنی 30 اپریل والی, اس میں تو انہوں نے اپنا کیس بہترین انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے لیے, تو مجھے ہی آپ ایکسٹینشن دیں. اب اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے نہیں دیتی, فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. نون لیگ مکمل طور پہ راضی ہے, اور اگر قاضی صاحب بھی راضی ہیں. اور قاضی صاحب اگر ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو اس کا عمران خان پہ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ عمران خان کو بہت نقصان ہوگا, لیکن بات وہی ہے کہ ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے, ایک کہیں اور پھر منصوبہ تیار ہوتا ہے. تو بظاہر تو عمران خان کو اس کا بہت نقصان ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم, جبر, زیادتی, تشدد جو پچھلے 1-1.5-2 سال میں ہوا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ ظلم ہوگا پاکستان کے اندر, اس سے 10 گنا زیادہ جبر ہوگا پاکستان کے اندر. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو ظلم کو ایک نہ ایک دن پھر زوال آنا ہوتا ہے. رات جتنی بھی تاریک اور طویل کیوں نہ ہو, صبح ضرور ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ پاکستان کے لیے بہتر ہو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کہ ایک بار حالات دیکھیں. مسئلہ یہ کہ ایک بار آپ نے پستی کی انتہا کو چھونا ہی چھونا ہے, کیونکہ ابھی تک آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی, ابھی تک آپ کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے انسانیت کی, پاکستان کی. ایک بار آپ نے پستی کو ٹچ کرنا ہی کرنا ہے. ایک جیسے ہوتا ہے نا, آپ ایک بند گلی میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی بتاتا رہے کہ یار یہ بند گلی ہے, آپ بضد ہوں گے نہیں میں نے آگے جانا ہے. پھر کیا ہوگا, آپ جب اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آگے دیوار ہے, پھر تو آپ واپس مڑیں گے نا. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم دیوار سے جا کے ٹکرا جائیں جہاں سے آگے راستہ نہیں ہے, جتنی جلدی ہم پستی سے جا کے ٹکرا جائیں جہاں سے آگے پستی نہیں ہے, اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے. جتنی تیز سے یہ چیزیں نیچے جائیں گی, اس کے بعد پھر واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. چلیں سر, تھوڑا سا آپ ڈرا بھی رہے ہیں, تھوڑا سا امید بھی دے رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہونی ہیں چیزیں ٹھیک, ہر صورت میں ہونی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو, 1000% ہونی ہے. بس ٹائم کا فرق ہے, کوئی کہتا ہے 6 ماہ لگیں گے, کوئی کہتا ہے 4 ماہ لگیں گے, کوئی کہتا ہے 1 سال لگے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو بہت زیادہ بھی کر لینا, اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے, بس 1.5 سال ہیں, اس سے زیادہ نہیں, 1.5 سال. اور یہ سال 1.5 سال میں خان واپس آئے گا. سال 1.5 سال خان نے واپس آنا ہی آنا ہے.
خان نے 2 تہائی اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب ہوتا کب ہے اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے. چلیں سر, 1.5 میں آپ کو واپس بلاتے ہیں, شاید اس سے پہلے جب یہ ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں. بس یہ چائے اسی طرح کیا پلائیں گے, چائے آپ کو 2 کپ پلائیں گے, آپ ہمیں باتیں اچھی اچھی سنائیں. تھینک یو سو مچ یار آپ آئے. تھینک یو گائز فار واچنگ. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.